کچھ دنوں سے پاکستانی اور عالمی میڈیا پر یہ خبر چل رہی تھی کہ امریکی کانگریس میں پاکستان کے فوجی سربراہ پر پابندی کا بل پیش کیا گیا ہے۔ یہ بل ہے کیا، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ رپورٹ ہے DW کی، ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، جو لکھا گیا، مینوان اسی طرح سے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ DW کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2 امریکی قانون سازوں نے ایوان نمائندگان میں ایک مشترکہ بل پیش کیا ہے جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ظلم سمیت انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے لیے پاکستانی حکام پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی حکام پر پابندیوں کے لیے امریکی کانگریس میں یہ بل پیر 24 مارچ 2025 کے روز ایک ریپبلکن قانون ساز اور ایک ڈیموکریٹ رہنما نے مشترکہ طور پر پیش کیا تھا۔ اس بل کا عنوان ہے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ اور اس میں مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے پاکستانی حکام پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پیر 24 مارچ کے روز یہ بل جنوبی کیرولائنا سے ریپبلکن کانگریس کے رکن جو ولسن اور کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹ رکن جمی پینٹا نے مشترکہ طور پر پیش کیا تھا۔ اب اس پر مزید غور و خوض کے لیے ایوان کی خارجہ امور اور عدلیہ کی کمیٹیوں کو بھیجا گیا ہے۔ امریکی کانگریس کے ریپبلکن رکن جو ولسن پاکستانی فوج پر ایک طویل عرصے سے تنقید کرتے رہے ہیں اور وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کی مسلسل وکالت بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ عمران خان کو ایک سیاسی قیدی قرار دیتے ہیں۔ بل میں کیا ہے؟ اس بل میں امریکہ کے گلوبل میگنیٹس کی ہیومن رائٹس اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت امریکہ کو انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں کرنے والے افراد پر ویزا اور ملک میں داخلے جیسی پابندی عائد کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس مجوزہ امریکی بل میں کہا گیا ہے کہ اگر ملک نے انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات نہیں کیے تو پاکستان کے آرمی چیف پر 180 دن کے اندر پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ بل کے مسودے میں امریکی انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں مبینہ طور پر حزب اختلاف کو دبانے میں ملوث اہم افراد کی نشاندہی کرے اور پھر انہیں پابندیوں کی فہرست میں شامل کرے۔ البتہ اس بل میں یہ تجویز بھی شامل ہے کہ اگر پاکستانی حکومت میں فوجی مداخلت کو ختم کرتا ہے اور غیر قانونی طریقے سے زیر حراست سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے تو امریکی صدر ایسی پابندیاں ختم کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اس بل میں پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر پر جان بوجھ کر سیاسی مخالفین کو غلط طریقے سے ظلم و ستم اور قید کرنے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے اور ایسے اہم افراد پر پابندیاں عائد کرنے کی وکالت کی گئی ہے۔ امریکی کانگریس میں پاکستانی انسانی حقوق اور اس کی جمہوریت سے متعلق پہلے بھی بات ہوئی ہے، تاہم شاید پہلی بار پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر پابندی عائد کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس بل کا مقصد عمران خان جیسے سیاسی مخالفین کے خلاف ظلم و ستم میں ملوث افراد کو نشانہ بنانا ہے۔ پیر 24 مارچ کے روز ہی میڈیا ادارے دی ہل سے بات کرتے ہوئے ولسن نے اپنے ایک بیان میں اس بات پر زور دیا تھا کہ پاکستان کی فوج نے عمران خان کی غیر منصفانہ حراست میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی قیادت کو جواب دہ بنانے کی اہمیت پر مزید زور دیتے ہوئے کہا، صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ وہ ویزا پابندیوں جیسے سفارتی اقدامات کے ذریعے پاکستانی فوج پر دباؤ ڈالیں۔ ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیا انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل گوکل مین نے اس بل کے متعلق ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا، پاکستان کے حوالے سے ایک عرصے بعد یہ سب سے اہم قانون سازی میں سے ایک ہے۔ البتہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ اس بل کی منظوری ایک طویل مرحلہ ہو سکتا ہے، تاہم پاکستانی قیادت کو خوف زدہ ضرور کرے گا۔ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ۔ DW نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ واضح رہے کہ فروری میں کانگریس کے ارکان جو ولسن اور اگست فلوگر نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ایک مکتوب بھیجا تھا اور ان پر زور دیا تھا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے خان کو پاکستان میں بڑے پیمانے پر محبوب رہنما قرار دیا تھا اور ان کی قید کو سابق صدر ٹرمپ کی طرح عدالتی زیادتی سے تعبیر کیا تھا۔ ولسن نے اپنے سوشل میڈیا ایکس پر اپنے خط کی ایک کاپی شیئر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور فلوگر روبیو پر زور دے رہے ہیں کہ عمران خان کو آزاد کرائیں اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی میں مدد کریں۔ جو ولسن نے صدر ٹرمپ کو بھی ایسا ہی ایک خط بھیجا ہے جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عمران خان کی قید کے امریکی اسٹریٹجک مفادات پر اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کے معروف میڈیا ادارے ڈان کے مطابق واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے ابھی تک
اس بل کے حوالے سے کوئی تبصرہ کرنے یا اس کا رد عمل اور اقدام کیا ہوگا، اس پر کچھ بھی کہنے سے انکار کیا ہے۔ البتہ اخبار نے لکھا ہے کہ اسے سفارتی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پاکستانی سفارتکاروں نے اس پیش رفت پر تحفظات کا اعتراف کیا ہے، تاہم وہ پر امید ہیں کہ شاید اس بل کو وہ حمایت حاصل نہ ہو جس کے نفاذ کے لیے اس کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان پر ایک اور قرارداد اس سب ہیڈنگ کے تحت DW نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جون 2024 میں اسی طرح کی ایک قرارداد ایوان نمائندگان میں دو طرفہ حمایت کے ساتھ منظور کی گئی تھی اور اس کے حق میں 98% ووٹ پڑے تھے۔ اس قرارداد میں اس وقت کے صدر جو بائیڈن پر زور دیا گیا تھا کہ وہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالیں، تاہم بائیڈن انتظامیہ نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ ان دنوں اس قرارداد کے حق میں 368 اور مخالفت میں صرف 7 ووٹ آئے تھے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں پیش کیے گئے بل پر جو ابہام تھے، امید ہے کہ اس رپورٹ کے بعد جو DW کی رپورٹ ہے وہ کافی حد تک دور ہو گئے ہوں گے۔ ویسے ہم اپنے ایک ویلاگ میں اس کا تجزیہ کر چکے ہیں کہ موجودہ حالات میں جب کہ امریکہ کو پاکستان کی فوج کی، پاکستان کے آرمی چیف کی ضرورت ہے، کئی معاملات میں ضرورت ہے اور ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بل اسی طرح سے جس طرح پیش کیا گیا ہے پاس ہوتا ہوا، منظور ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال یہ امریکی ایوان نمائندگان کی ثوابدید ہے کہ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور بل کے حوالے سے ان کی فائنل رائے کیا آتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔